السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، پاکستان بھر میں 78واں یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور اسی مناسبت سے پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کاکول اکیڈمی سے ایک خطاب بھی کیا اور اسی خطاب کو آج کے پروگرام کا حصہ ہم بنائیں گے اور اس پر ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے. ساتھ ہی 15 اگست کی مناسبت سے مودی صاحب نے بھی بھارت میں تقریر کی اور بہت ہی اہم بات یہ نظر آئی کہ جو بنگلہ دیش رہا وہ سینٹر آف اٹینشن رہا مودی صاحب کی تقریر کا. آخر کیوں؟ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آن دیٹ ایز ویل. سو پروگرام کے اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جتنے ڈپلومیٹس ہیں وہ کتنا سیلری لیتے رہے ہیں. سو ہم ایک موازنہ ہے وہ بھی کریں گے کہ باقی ممالک میں اور پاکستان میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی یہ سیلری جو ہے اس کا تناسب کیا رہا ہے. اور مڈ آف دا پروگرام ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرکش پارلیمنٹ سے فلسطینی صدر محمود عباس نے خطاب کیا ہے. سو وہ خطاب کیا تھا اور حماس کو کیوں مس کیا، ان سارے پوائنٹس کو آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. سو اسٹارٹنگ دا پروگرام، ویلکم باسط صاحب. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کو اور ڈیسائفر کے دیکھنے والوں کو جشن آزادی، یوم آزادی بہت مبارک ہو. ہم سب کو بہت بہت مبارک. اور آرمی چیف نے خطاب بھی کیا بالکل، اور بڑا زبردست خطاب تھا. کیا دبنگ خطاب تھا. ایکچولی سچ پوچھیے تو بڑے عرصے کے بعد مجھے لوگ کہیں گے کہ جی آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خطاب کا ذکر کیوں نہیں کر رہے، جہاں آپ پرائم منسٹر مودی کے خطاب کا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کے خطاب کا ذکر کریں. لیکن کیا کروں کہ جو خطاب آرمی چیف نے کیا وہ اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اور جو خطاب وزیر اعظم نے کیا وہ بھی بہت اچھا تھا. میں اس کو کسی طریقے سے بھی بلیٹل نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، لیکن آرمی چیف کا جو خطاب تھا اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج ڈیسائفر کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے جو میرے خیالات ہیں، ویوز ہیں، وہ شیئر کریں. پہلی بات تو دیکھیے، آرمی چیف، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آرمی چیف نے اپنے جو خطاب کا آغاز کیا وہ اس بات سے کیا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا وہ پاکستان کی بنیاد ہے. بہت سے لوگ اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے جو اس کو کوسچن کر رہے ہیں، بار بار یہ ریس کر رہے ہیں کہ جی قائد اعظم تو کبھی پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے، اگر آج ہم بھارت کے ساتھ ہوتے تو کیا ہماری شان ہوتی، پاکستان تو ویسے ہی ایک اتفاقی طور پہ بن گیا، حادثاتی ملک ہے. تو انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر ہمیں بتایا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ پاکستان کی اساس ہے، اور اگر یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے نہ ہوتی تو شاید پاکستان بھی نہ ہوتا. یہ دو قومی نظریہ جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی دیکھیے ایک ایفرٹ بھی ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں سکھ یاتریوں کا ایک آیا ہوا تھا جتھا پاکستان، تو ہمارے کچھ لوگوں نے پنجابیت کا نعرہ لگا دیا، پنجابیت، پنجابی کلچر، کہ جی ہم تو ایک ہی لوگ ہیں، ہم وہ بھی آلو کھاتے ہیں، ہم بھی آلو چکن کھاتے ہیں. اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں. وہ ٹھیک ہے بابا، کھاتے ہوں گے، لیکن جو ہماری ایک آل انکمپسنگ اوور آرچنگ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ ہمیں ان لوگوں سے بالکل جدا کر دیتی ہے. ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں اسی پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ بھارت میں یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے نا کہ بنگلہ دیش کے بننے کے بعد ٹو نیشن تھیوری تو بحیرہ عرب میں غرق ہو گئی، حالانکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان نہ بھی رہے تو جو مسلمان ایک قوم ہے یا بحیثیت ایک مسلمان کا ہونا ہے وہ ہمیشہ جدا گانا رہے گا، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارا پورا ورلڈ ویو بالکل مختلف ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے آرمی چیف نے اپنے خطاب کا آغاز اس چیز سے کیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی، ایک بڑا اچھا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اس وقت. اب ہم طالبان جو ہے نا، تحریک طالبان پاکستان کو تحریک طالبان پاکستان نہیں کہتے، اب ہم خوارجی کہتے ہیں ان کو. خوارجی اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ انارکسٹ لوگ تھے ماضی میں بھی، جو انارکی، یہ کسی حکومت کو نہیں مانتے. یہ ان کا کام ہے کہ جی ہر معاشرے میں بس ان کا کہنا یہ ہے، جو ان کی فلسفی ہے کہ حکومت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حکومت اگر نہیں ہوگی، ایک نظم نہیں ہوگا تو انارکی ہی پھیلے گی نا. تو یہ انارکسٹ ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب ہم نے، اور ہم بڑے عرصے سے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ سارے خوارجی ہیں، ان کو خوارجی ہی کہنا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں
ماضی کی حکومتوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی، لیکن اچھی بات ہے کہ اب ہم نے ان کو صحیح نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری بات، 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں نے پہلے بھی تھوڑا بات کر دی، وہ بھی انہوں نے بات کی، دہشت گردی جو سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں اختلافات ہو سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، مطلب لیکن انہوں نے ذکر ضرور اس کا کیا کہ ہمیں تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آبویسلی میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ کس طرح اس کو ہینڈل ہم کریں، لیکن بہرحال ذکر ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آج کی دنیا کا۔ قومی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی میڈیا سیوی ہوں، ہمارے ہاتھ میں بھی جو یہ موبائل ہے، سارے پلیٹ فارمز ہمیں اویلیبل ہوں، لیکن اس کا استعمال بھی، کیونکہ ہم دیکھیں ایک نظریاتی ملک ہیں، ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہم کوئی عام ملک نہیں ہیں۔ اگر ہم کوئی عام ملک ہوتے نا پھر تو یہ چیزیں ہم بھی برداشت کر لیتے، لیکن ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، اس لیے عوام کی بھی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے جتنی حکومتوں کی ہے یا ہماری حکومت کی ہے۔ دوسری جو انہوں نے بات کی، جو ایک بڑی اچھی بات ہے جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کہ طالبان جو افغانستان کے ہیں نا، ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو پبلک میں تھریٹس دیں، بڑے کانڈیسینڈنگ ہوں، پیٹرنائزنگ ان کو پیش کریں کہ جی وہ ہمارا چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اس قسم کی باتیں مت کریں۔ اگر وہ دیکھیے ٹی ٹی پی کو یا خوارجی جو ہیں ان کو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہوں گے، تو ان کو آپ ایک اچھے انداز سے پیش کریں۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آرمی چیف نے جو فارمولیشن ان کی تھی وہ بڑی مناسب تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، جو طالبان حکومت ہے انٹرم، کہ ہم نے دیکھیے آپ کی ہر موقع پہ مدد کی ہے، اپنے بھائیوں کی طرح آپ کو سمجھا ہے، آپ کا کاز ہمارا کاز رہا ہے، تو ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان کی خاطر تھوڑا سا ریسیپروکیٹ ہمیں کر دیں، تاکہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو ایلیمنٹ جو پاکستان کو یا خوارجی جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تو آپ سے بس یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے ختم کر دیا، which was very good۔ یہ صحیح طریقہ ہے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ پھر انہوں نے آبویسلی کشمیر پہ بڑے دمنگ طور سے بات کی، غزہ پہ بات کی، اور بھارت کو بڑا بغیر نام لیے یہ میسج پہنچا دیا کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسا مس ایڈونچر کیا تو پاکستان بڑا اسٹرانگلی نہیں بلکہ اندر گھس کے آپ کو سبق سکھائے گا، جس طرح بالا کوٹ کے بعد پاکستان نے کیا تھا نا، وہی کام ہم کریں گے، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے اور ابھی نندن ہم گرفتار کریں گے، تو اس لیے محتاط رہیں ہم سے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج بھارت کو دے دیا انہوں نے۔ اور فلسطین کے معاملے میں بھی پاکستان میں ایک بڑی ایمبیولنس ہے، لوگوں نے یہاں جو ہمارا ایک خاص طبقہ ہے اس میں ایک ہمارے یہاں ایک مائنورٹی بھی شامل ہے جو کہ بار بار یہ بات کرتی ہے کہ جی فلسطین کو، اسرائیل کو میں تسلیم کر لینا چاہیے، ہمارا کیا لینا دینا ہے جی، ہمارا فلسطین کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، اسرائیل کو تسلیم کریں، عرب دنیا کر رہی ہے تو پاکستان کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن آرمی چیف نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر جب تک فلسطینیوں کی ریاست نہیں بنتی اس وقت تک کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، انہوں نے یہ بڑے واضح طور پہ کنوے کر دیا۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ ابہام بھی جو ایک پھیلانے جانے کی کوشش کی جا رہی وہ بھی ختم ہوئی، بڑا کلیئر میسج۔ اچھا، آخر میں انہوں نے 5 ممالک کا ذکر کیا اپنی تقریر میں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پاکستان میں یہ ڈیبیٹ تو چل رہی ہے نا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت ایک فلاڈ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو پاکستان نے پہلا نیشنل سیکیورٹی، ہم نے اپنا پالیسی پیپر لکھا تھا، نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہماری آئی تھی 2022 میں جنوری میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس نہیں کرے گا، ہم کسی بلاک میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ کی فارمولیشن ہے یہی غلط ہے، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، آپ یہ صرف کہیں کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور آپ اسی طرح اسی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اپنی فارن پالیسی کو آپ پرسو کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے کہ چائنا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے
تو آپ ہواؤں میں قلعے بنا رہے ہیں. ایکسپیرینس کر چکے ہیں. ایکسپیرینس کتنی بار اور کریں گے یار, ہیو اے ہارٹ. مطلب اور یہ بھی دیکھیے نا کہ امریکہ ہر وہ کام کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ میں جو ہمارے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی امپیش کرتا ہے. تو کس طرح ہم یہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ بھارت امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس طرح ہو سکتے ہیں سر چین کے ساتھ ہیں. امپاسبل. مطلب اور یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے. ہم ایک خوددار قوم ہیں, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ضرور ہونے چاہیے. ہماری بہت بڑی وہاں کمیونٹی ہے, ہمیں وہ ایک لیونگ برج ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. ہمارا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہمارا ہے, ہم بہت وہاں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. کوئی بھی یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ امریکہ سے تعلقات اپنے خراب کریں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آرمی چیف نے 5 ممالک کا اپنی تقریر میں نام لیا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بڑے زبردست ہیں اور ہم ان پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. پہلا نام انہوں نے چائنا کا لیا, which was very good. I felt very happy about it. پھر انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا, UAE کا ذکر کیا, قطر کا ذکر کیا اور آخر میں انہوں نے پھر ترکیے کا ذکر کیا. اب یہ لوگوں کے لیے شاید یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو کہ بھئی کیا ضرورت تھی ان 5 ممالک کا ذکر کرنا, لیکن میرا خیال میں یہ ضرورت تھی کیونکہ بہت سے یہاں پہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کی جو فورن پالیسی کے حوالے سے, اور چائنا کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات کو لوگ خراب کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لابیز ہمارے ہاں بھی ہیں جو یہ صبح شام یہی کام کر رہی ہیں کہ کسی طور پاکستان چائنا میں دراڑیں پڑیں, سیکیورٹی کے ایشوز اگر ہیں چینیوں کو یہاں پہ تو اس میں پرابلمز ہوں, سی پیک میں ایشوز ہوں, اور اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ بلوچستان میں بھی جو حالات ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ آرمی چیف نے ان چیزوں کو, اور سب سے آخر میں پھر آرمی چیف کی جو بات کروں گا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بہت سے حوالے دیے, لیکن انہوں نے حوالے سقراط, بقراط یا رستو کے نہیں دیے. انہوں نے حوالے قرآن کے دیے اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کیا, اس کو کرابوریٹ کیا. یہ بھی ایک آرمی, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایکچولی, اس سے پہلے میں کسی آرمی چیف کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر اس کا پھر ترجمہ بھی ہمیں بتائے اور اپنی بات کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کرے. یہ ایک پہلی بات تھی جو میرے لیے ایک بڑی اچھی بات تھی اور خوش آئند بات تھی کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ قرآن سے بھی واقف ہے, نہ صرف وہ اس نے حفظ اس کے دل میں ہے بلکہ وہ اس کا مطلب بھی جانتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا, کیونکہ ہمارے لیے حرف آخر تو وہی ہے نا, ہمارے لیے رستو یا سقراط یا بقراط تو حرف آخر نہیں ہے. تو یہ مجھے خوشی ہوئی. تو میں اس لیے میں نے کیوں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کا ذکر نہیں کیا, ان کی تقریر کو حوالہ بنایا, تو اس کی وجوہات یہ ہیں. تو جو اصل ہماری شناخت ہے نا وہ انہوں نے نکھار کے پیش کر دی. آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیں. اب بالکل مجھے ٹائم ہمارے پاس ہے. کنفیوز تھے مودی صاحب کیوں اتنے کنفیوز؟ نہیں, مودی صاحب کنفیوز کہاں اور بس بنگلہ دیش کی بات کرتے رہے. نہیں, مودی صاحب نے کافی باتیں کی ہیں. انہوں نے مودی صاحب نے دیکھیے تقریر جو ہے نا اپنی, ان کی بڑی لمبی تقریر تھی ایکچولی, 98 منٹ کتنے ہو جاتے ہیں مطلب 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی, 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ انہوں نے تقریر کی. تقریر بڑی انٹرسٹنگ تھی ان کی بھی. مجھے خود بھی چونکہ اتفاق ہوا ہے ریڈ فورٹ پہ ان کی تقریر سننے کا 3 بار. 2016 میں تو جب ان کی تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے بلوچستان کا ذکر کر دیا تو میرے کان ایک دم کھڑے ہو گئے اور بھی سفراء بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال وہ تقریر بھی ان کی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کیونکہ وہ ایک لحاظ سے بھارت کی جانب ایک کنفیشن تھا کہ ہم بلوچستان میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور آپ کو ہم ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو وہ تقریر مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. اچھا, اس تقریر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ راہل گاندھی جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اچھا ان کے پروٹوکول میں یہ ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے جو اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ فرسٹ رو میں ان کو بٹھاتے ہیں کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ. لیکن اگر آپ دیکھیے تو اس دفعہ راہل گاندھی کو 4تھی صف میں بٹھایا گیا تھا, پیچھے دھکیل دیا, ڈسٹینس رکھنا چاہ رہے ہیں مطلب وہ راہل گاندھی بیچارہ پیچھے بٹھا دیا گیا اس کو. اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہے بھارت کی, اس نے یہ توجیہ پیش کی کہ جی اس دفعہ اولمپئنس تھے
تو ہم نے جگہ چونکہ نہیں تھی تو اس لیے راہل گاندھی لیڈر آف دا اپوزیشن کو ہم پیچھے بٹھانا پڑا. اگر ایسی بات تھی، خالی ایک کرسی کی بات تھی نا مانا یار، جا سکتا ہے اس طور یہ ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے راہل گاندھی کو. کسی اولمپئن کو پیچھے بٹھا دیتے آپ، یا پھر کسی کیبنٹ منسٹر کو پیچھے بٹھا دیتے. وہ تو آپ نے نہیں کیا. لیکن راہل گاندھی بیچارہ وہ شریف آدمی ہے لگتا ہے، انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے. تو لیکن یہ ان کی ایک بڑائی ہے، میں سمجھتا ہوں. امبیرسمنٹ تو ان کو ہونی چاہیے بی جے پی کی حکومت کو کہ اپنے لیڈر دا اپوزیشن، اور اپوزیشن دیکھیے جمہوریت کا نکھار ہوتا ہے، جمہوریت بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر لیڈر دا اپوزیشن کو آپ نے پیچھے چوتھی رو میں آپ نے صف میں بھجوا دیا تو آپ نے راہل گاندھی کی تذلیل نہیں کی، بلکہ اپنا مائنڈ سیٹ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو مودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہیں. ایک تو بنگلہ دیش کا انہوں نے ذکر کیا، اور آخر کار بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہوئے بڑا سافٹ، جیسا ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے نا کہ بھارت بے شک کہتا رہے، شور مچاتا رہے، لیکن بنگلہ دیش ان کے لیے بہت اہم ہے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ خراب ہوں. تو انہوں نے تو کہا کہ جی ہم بنگلہ دیش کی جو ڈیولپمنٹ کی جو جرنی ہے اس میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پھر آخر میں انہوں نے، چونکہ RSS کا بہت پریشر تھا، اسی دن جو RSS کے چیف ہے نا موہن بھگوت، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہندو کمیونٹی ہے اس کے لیے حکومت آواز اٹھائے. تو وہ مودی صاحب کو بہرحال ہندوؤں کی بات کرنی تھی، بنگلہ دیش کے جو وہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے جو 8% کے لگ بھگ ہے. تو انہوں نے سافٹ مائلڈ طریقے سے کہا کہ جی تھوڑا خیال رکھو ہندوؤں کا بھی. ہم بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ جو چیف ہیں، چیف ایڈوائزر ٹو دا انٹرم سیکٹر ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں ان سے ہی ملاقات کی، ان کو ایشور کیا کہ جی ہم وی ول فلی پروٹیکٹ آر بنگلہ دیشی ہندوز، یہ ہماری اپنی کمیونٹی ہے. تو بھارت کو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہمارا حصہ ہیں بنگلہ دیش کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے بنگلہ دیش جو پرائم منسٹر مودی تھے انہوں نے یہ بڑے سافٹ طریقے سے کھیلا اس کو. جو 3-4 باتیں انہوں نے امپورٹنٹ کی، ایک تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، جو کہ اب وہ نہیں لیتے، خوشی کی بات ہے. لیکن پاکستان کو وہ بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائک اور ایئر اسٹرائک کہہ کے یہ دھمکی دی کہ جی ہم نے آتنوادیوں یا دہشت گردوں کو سبق سکھا دیا، اور اب بالکل جو ہے نا معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اگر دوبارہ ہوا تو ہم پھر طاقت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی یہ ہے کہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہی دھمکیاں جو دیتے ہیں نا وہ ایک ایگریسو نتھنگ نیو. اس کے بعد جو انٹرنلی انہوں نے باتیں کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو مسلمانوں کے تو خلاف ایسی ہندوتوا کے لوگ تو ہیں نا، ابھی انہوں نے رام مندر بنا دیا، وہ معاملہ چل گیا. مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا یا آرٹیکل 35A تھا اس کو ختم کر دیا. اب الیکشنز بہرحال ہو رہے ہیں، اناؤنس ہو گیا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 18 ستمبر کو پہلا 3 فیز الیکشنز ہوں گے، 18 ستمبر 25 اور پھر 1 اکتوبر، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا بھارت کی. تو 4 اکتوبر کو رزلٹ آئے گا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا، یہ 2 کام تو انہوں نے کر لیے نا، رام مندر بنا لیا، یہ کر لیا. اب ان کا تیسرا جو ہے وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے نا اس کو ختم کیا جائے. اب یہ بھی دیکھیے ایک عجیب طرفہ تماشا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں یونیفارم سول کوڈ کی بجائے سیکولر سول کوڈ کی طرف جانا چاہیے. اب بی جے پی، RSS اور سیکولر، مطلب سمجھ میں بات آتی ہے آپ کو؟ یہ سیکولرزم کی باتیں کب سے تو مجھے تو ہنسی آ گئی جب پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ سیکولر سول کوڈ. او بابا، پہلے اپنے جو آپ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو تو قابو میں کر لیجئے. یہ جو صبح شام مسلمانوں کے خلاف لاگ الاپتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کی مساجد کو آپ نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے شہر ان کے نام آپ تبدیل کر رہے ہیں، جو ایون نیو دہلی میں بہت سی ایسی مساجد منتہا گیا جو بالکل ویران پڑی ہیں،
صحیح. اور اب جو وقف بورڈ ہے بھارت کا اس سے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اس کو ایک لحاظ سے جو ان کے پاس پراپرٹیز ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے آپ کس منہ سے سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں محترم؟ خدا کا خوف کریں. آپ کو یہ ہندوتوا کے لوگوں کو یہ سیکولرزم نہیں جچتا. دوسرا پھر انہوں نے ایک صرف پاکستان میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک ہی دن سب الیکشنز ہوتے ہیں، پروونسز کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے. بھارت میں ایسا نہیں ہوتا. بھارت میں لوک سبھا کے الیکشنز ہوتے ہیں. یہ ایکچولی 1952 1967 تک تو یہ ہوتے رہے تھے سب الیکشنز ایک ساتھ، لیکن پھر بعد میں کچھ جو ان کے اسٹیٹ اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو گئی تو الیکشن ہو گئے. اب یہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ون نیشن ون الیکشن کی طرف آئیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے ریز کیا. لیکن اب آیا اسٹیٹس مانتی ہیں کہ نہیں مانتی. اس کے بعد ایک اولمپکس کی بات ہوئی کہ اولمپکس 2036 میں ہم نیو دہلی میں انڈیا میں کروانا چاہیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا، لیکن ریکویسٹ تو ماریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بس یہ کچھ پوائنٹس تھے جو انہوں نے. یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے فردر ایشوز کو. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، ترکی کی پارلیمنٹ سے فلسطینی صدر محمود عباس صاحب نے بھی خطاب کیا ہے. انٹرسٹنگ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کانگریس پہنچے، انہوں نے وہاں پہ خطاب چوتھی بار خطاب کیا. اور یہ اعزاز صرف امریکی کانگریس کو ہی حل ہو سکتا ہے. ایک دہشت گرد کو انہوں نے چوتھی بار اعزاز دیا. لیکن بدترین خطاب بھی کہہ دیا جو بھی ہے. اور اسٹینڈنگ اوویشن 50 سے زائد دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن بن نتنیاہو کو ملی. تو آئی ایم گلیڈ کہ چلیے ترکی نے اس کا حل کاؤنٹر کیا. اور محمود عباس صاحب فلسطینین اتھارٹی کے جو صدر ہیں، گو کہ ان کے حماس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے خراب ہی رہے ہیں، تو ان کو موقع دیا. یہاں بھی اسٹینڈنگ اوویشن ہوئی. اور ترکی اوبیسلی آپ یہ تو توقع نہیں رکھ سکتی تھیں کہ حماس کی لیڈرشپ کو یا سنور کو بلاتے ترکی، کیونکہ انٹرنیشنلی تو پیلسٹینین اتھارٹی ہے نا، سب اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. UN میں بھی یہی لوگ ہیں. تو انہی کا بنتا تھا. محمود عباس ہی کو بلا سکتے تھے. آپ کو یہ خطاب کیسا لگا؟ خطاب اچھا تھا ان دا سینس کہ اس میں باتیں تو صحیح ساری ٹھیک تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محمود عباس اب چونکہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی جو حکومت کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، کرپشن کے حوالے سے اور انکمپیٹنس کے حوالے سے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کیکوریسی، آئی تھنک، یا کلیپٹوکریسی تو ہے ہی ہے، لیکن ایک اور لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. انکمپیٹنٹ حکومت ہے بڑی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جب سے حماس نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر اب تک محمود عباس صاحب بیانات تو بڑے بڑے دیتے رہے، لیکن ویسٹ بینک میں ہمیں اس طرح وہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے احتجاج کیا ہو. گو کہ اسرائیلیوں نے یہاں بھی بہت حملے کیے، چھوڑا تو اس جگہ کو بھی اس نہیں جگہ میں چھوڑا. یہاں 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے، لیکن محمود عباس کی جانب سے ہمیں اس طرح وہ بیانات نظر نہیں آئے کہ وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے، دیکھیے 2-3 حماس جو ہے کچھ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں حماس سے. پہلے میں تقریر کی بات کرتا ہوں، پھر اس طرف آتا ہوں کہ حماس سے بھی آپ نے اچھا یہ سوال اٹھایا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. محمود عباس نے ساری اچھی باتیں کی. ایک ان سے خطاب میں غلطی ہو گئی میرے حساب سے، ڈپلومیٹک فوپا جیسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 149 ممالک نے فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور لیکن ہمیں UN میں ممبرشپ نہیں دے رہے، آبزرور کے طور پہ رکھا ہوا ہے. دوسری طرف اسرائیل کو ممبر بنایا ہوا ہے، جس کو بہت سی دنیا تسلیم نہیں کرتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ بات انہوں نے کی نا کہ 149 اور ساتھ میں پھر انہوں نے لے لیا نام کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ممالک نے تسلیم کیا ہے، اور اس میں آرمینیا بھی ہے. اب آرمینیا جو ترکی کے لیے ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور آرمینیا تو دشمن ہے ترکی کا، اس کا نام پارلیمنٹ میں لینا ترکی کے شاید مناسب نہیں تھا. اور اپنے ناظرین کو ہم یہی بتاتے چلیں کہ ایک اسرائیل اور دوسرا آرمینیا دوسرا ملک ہے جس کو پاکستان بھی تسلیم نہیں کرتا. ہمارے بھی آذربائیجان کی وجہ سے یا ترکی کی وجہ سے ہم نے بھی ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا. تو آرمینیا کا نام لینا ترکی کی پارلیمنٹ میں تھوڑا سا ذرا
میں سمجھتا ہوں Weird کہ ہو گیا. مطلب Little bit ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی، ان کو جاننا چاہیے تھا کہ یہ کوئی لیکن بہرحال ترکی میں مہمان نواز لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو برا نہیں منایا ہوگا، آئی ایم شیور. دل میں تو خیر ہوگا لیکن اس طرح نہیں. صحیح. اچھا، اس کے بعد ہم آج نہیں کل 15 تاریخ کل تھی نا، گزشتہ روز، کل سے دوبارہ شروع ہوئے ہیں مذاکرات دوحہ میں. اس میں سی آئی اے کے ولیم برنز جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں امریکہ سے، اسرائیل کے جو موساد کے چیف ہیں وہ ہیں، اور ایجپشن انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ہیں، اور قطر کی جانب سے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں یہ ہیں. اچھا، حماس نے منع تو خیر دیکھیے، منع انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن وہ پہلے بھی ڈائریکٹ تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا اسرائیلیوں کے ساتھ. وہ تو ایک الگ کمرے میں بیٹھتے تھے اور اسرائیلی الگ، اور ان کے درمیان میڈیشن ہوتی تھی. یہ وہی ہے جو کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہیں، جو ہم نے بھی جنیوا ایکارڈز کیے تھے نا افغانستان کی، جو ہم حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے تو پاکستان ایک ہی سامنے ایک کمرے میں پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھا تھا، دوسرے کمرے میں افغان ڈیلیگیشن، تو وہ میڈیشن ہوتی تھی بیچ میں. تو وہی طریقہ کار ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس وقت انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی یہ سیز فائر، اور پرزنرز پہ اس کا انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اس طرح ہم نے پہلے شو میں کہا تھا اور میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ کی پریشر میں ایک آپٹکس کریٹ کر رہا ہے کہ دیکھیے جی ہم تو آ رہے ہیں سیز فائر. لیکن حماس جو آپ نے بات کی نا مس کیلکولیشن کی، تھوڑا سا اس سے ہی بات کر لیتے ہیں. اب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا شو میں یہ بھی کہا تھا کہ اب OIC کو ایران نے استعمال کیا ہے نا کہ تاکہ ہاں اب، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس کی جو مذاکرات شروع ہوں گے تو اس کو بھی استعمال کرے گا تاکہ ڈیلے کرے اپنا. تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ایران نے اب یہ کہہ دیا اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو ہم پھر ایکشن نہیں لیں گے اسرائیل کے خلاف. لیکن سیز فائر کا ہوگا نہیں، کیونکہ حماس کا یہ خیال ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہونا چاہیے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم فیز 1 میں کچھ عرصے کے لیے 5-6 ہفتوں کے لیے سیز فائر کر لیتے ہیں، انہی 6 ہفتوں میں پرزنرز اور جو ہاسٹیجز ہیں ان کو سواپ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ پوزیشن ہے. اب ایران جو ہے ابھی بھی ایران کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا، لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی. وہ چونکہ آیت اللہ رولہ خمینائی نے کہہ دیا ہے نا، تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ حزب اللہ کی جانب سے آتا ہے یا ہوتیز کی جانب سے آتا ہے یا کوآرڈینیٹڈ، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو ایران کا معاملہ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے لوگوں کو تھا کہ جی بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا، جو آپ نے مس کیلکولیشن کی بات کی نا، میں اس کو بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ حماس نے کیوں 7 اکتوبر کا یہ کیا، کیا کیلکولیشن تھی؟ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جی جو خلیجی ممالک تھے یا عرب دنیا تھی وہ اسرائیلیوں کو تسلیم کر رہی تھی، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہی تھی. تو ایک جو ابراہیم ایکارڈز کے تحت جو 2020 میں ہوئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کیا، اور اس کے بعد تو وہ شاید، اور فلسطین کا مسئلہ پیچھے جا رہا تھا، اسرائیل 2 اسٹیٹ سلوشن سے بھاگ رہا تھا. تو ان کا خیال شاید یہ ہو کہ ہم یہ کریں گے تو یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے دوبارہ آ جائے گا، لوگ فلسطین کے مسئلے کی بات کریں گے، اور یہ ہم پھر ایک 2 اسٹیٹ سلوشن دوبارہ ہو جائے. حالانکہ حماس نے کبھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کی. حماس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ فلسطینیوں کا ہے، ہمیں اسرائیلی اسٹیٹ منظور ہی نہیں ہے، ان کا موقف ہے. جبکہ فلسطینین اتھارٹی محمود عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف ہمارا ہے، یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے. تو یہ بھی حماس اور اس میں اچھا یہ ایک حماس کی اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم اس کو دوبارہ اجاگر کریں، اور جو ابراہیم ایکارڈز کی طرف ایک لحاظ سے خلیجی ممالک چل رہے تھے اس کو ہم پروسیس کو روکیں. اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ جو ابراہیم ایکارڈز ہے یا جو خلیجی ممالک یا عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی تھی وہ ایک پروسیس تو کہیں آگے میں کہوں گا اس وقت رک گیا ہے. پرماننٹلی نہیں رکا، لیکن اس وقت وہ آبویسلی بیک برنر پہ چلا گیا ہے، کیونکہ ایک پبلک پریشر بھی تو ہے نا. اب سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ اس سچویشن میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ بڑی پرابلم ہو چکی ہے ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے وہ ایک چلیں حماس کو کامیابی ہو گئی. لیکن کیا اسرائیل کو یہ مجبور کر سکا حماس کہ وہ سلوشن کی طرف آئے؟ وہ میرا خیال میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. دیکھیے 40,000 لوگ شہید ہو گئے, پورا غزہ برباد ہو گیا, قبرستان بن گیا, حماس خود اسماعیل ہانیہ شہید کر دیا گیا. تو میں سوچتا ہوں کہ حماس کو کیا فائدہ ہوا اس سارے کام کرنے سے؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ایک تو فلسطینی بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں, محمود عباس اپنی جگہ پہ ویسٹ بینک میں کھڑے ہیں, حماس اور فتح میں مسائل ہیں کیونکہ چین نے پیچ اپ کروایا ہے, لیکن اس طرح تو یونٹی نہیں ہے نا. اب محمود عباس کہتے ہیں اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہ جی میں جاؤں گا غزہ, اب جاؤں گا رہنماؤں کے ساتھ فلسطین, غزہ جاؤں گا اور پھر القدس شریف جاؤں گا. اب غزہ ان کو جانے کون دے گا؟ اور وہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ گو کہ فلسطین نے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ بھی ہو تو وہ جائیں گے نہیں. پہلے تو اسرائیلی ان کو جانے ہی نہیں دیں گے نا, اور پھر القدس الشریف کیسے جائیں گے؟ وہ ان کو جانے دیں گے اسرائیلی. لیکن یہ بھی سارا ریٹرک ہے نا محمود عباس کا. محمود عباس کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت خدشات ہیں ان کے بارے میں, تو کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ یہ اپنی جو ہے اپنی چودراہٹ جو ہے نا اپنی سیاسی گیم کر رہے ہیں. اس وجہ سے حماس جو غزہ کے لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں. وہ کہ حماس کے بارے میں بھی اب پرابلمز وہاں پہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے اتنی قربانیاں ہم سے مانگی ہیں, اس کا مقصد کیا ہوا؟ ہم نے دی ہیں تو ہم نے اچیو کیا کیا؟ آپ نے ہمارے اسپتال تباہ و برباد کر دیے, اسکول ہمارے تباہ و برباد کر دیے, ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ہماری جوان لوگ مر گئے, شہید ہو گئے. تو ہم نے اس سے اچیو کیا کیا؟ تو میرے خیال میں حماس سے ضرور مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ان کو یہ بات شاید وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ اسرائیل اس طرح ریئیکٹ کرے گا اتنی اگریشن کے ساتھ. کہ اور ابھی دیکھیے نا, یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت سیز فائر کی باتیں حماس کر رہا ہے, اسرائیل نہیں کر رہا. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ حماس کو کتنا نقصان پہنچ گیا اس ساری چیز سے. اگر وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہوتے, گیونگ اینڈ پہ ہوتے, تو وہ سیز فائر کی باتیں نہ کرتے. لیکن چونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو اس لیے, اور تحریکیں بہرحال چلتی ہیں, ان کی عظمت کو سلام ہے فلسطینیوں کو, لیکن حماس سے ڈیفینیٹلی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. صحیح. سو اس کے بعد ناظرین یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ بہت انٹرسٹنگ قسم کے سوال کرنے جا رہے ہیں ہم, سب سے پہلے تو باسط صاحب سے ہی, اور اس کے بعد کچھ اہم ایشوز کو بھی ریویل کریں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, ہمارے ناظرین آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. کیا آپ جب ڈپلومیٹ تھے کتنی سیلری لیتے تھے؟ او لالا, یہ تو بڑا آپ نے عجیب سا سوال پوچھنا مجھ سے بابا. دیکھیے مجھے معلوم ہے آپ یہ کس کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں, لیکن میں پہلے آپ ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی مجھ سے, وہ کہاں چلا گیا؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ میں تو آپ سے بہت سارے نہیں وہ جو سوال جو ایک آپ کہہ رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو یاد دلایا ہے. اچھا میں خیر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا مطلب آپ اپنی سیلری نہیں بتا رہے؟ نہیں سیلری بتا رہا ہوں میں, صرف یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے. جو ٹاپ سٹی کا معاملہ چل رہا ہے نا, میں بھی جب نیا بھارت سے آیا نا تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ ٹاپ سٹی میں ایک پلاٹ لے لو بھائی, بڑا زبردست جا رہا ہے یہ معاملہ. اور میں نے سارے ٹیکس دیے تھے, ایسی بات نہیں ہے, اس لیے میں کھل کے بات بھی کر سکتا ہوں نا. تو میں نے وہاں ٹاپ سٹی میں پلاٹ لے لیا, اور پھر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ اس کو بیچ دیتے ہیں, تو پھر میں نے بیچ دیا اس کو. تو بھارت ٹاپ سٹی کی کہانی یہ ہے. تو جنرل فیض حمید کے بارے میں ملاقاتیں تو ان سے میری بھی بہت ہوئی ہیں مختلف اوکیزنس پہ. بھارت اب چونکہ ہو رہا ہے ان کے خلاف جو بھی کچھ ہو رہا ہے, آئی ایم شیور کیا ہو رہا ہے, مطلب جو بھی کورٹ مارشل جو بھی پروسیس ایک چل رہا ہے, پروسیڈنگز چل رہی ہیں, تو آئی ایم شیور ہماری آرمی کے پاس ٹھیک ٹھاک شواہد ہوں گے. تو جب یہ معاملات ختم ہوں گے تو دیکھیں گے. اس وقت تک اس پہ کامنٹ دینا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے میرے خیال میں. بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا, کافی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ آئی ڈو ناٹ نو, لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اگر ہے تو ان کے بھی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ وہ ان کے انڈر ہی کام کر رہے تھے. بٹ اینی کیس وہ ایکسیپٹڈ ڈسکشن ہے, دیکھتے ہیں کہاں معاملات چلتے ہیں. اور جہاں تک دیکھیے ایک اور یہ تنخواہ کے بارے میں, اپنے سیلری کے بارے میں پوچھا,
تو یہ ہم نے کیوں اپنے پروگرام میں شامل کیا؟ اس لیے کہ فارن آفس کے بارے میں لوگوں کے جو پاکستان کا جنرل ہمارا ایک امیج ہے، کوئی فارن آفس کے لوگوں کا اتنا اچھا نہیں ہے کہ فارن آفس کے لوگ کام نہیں کرتے، یہ باہر جاتے ہیں سفارت خانوں میں، باہر ملکوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، کام تو کوئی کرتے نہیں ہیں، اور بڑی زبردست تنخواہیں لیتے ہیں اور الاؤنسز دیتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کا کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتے. پاکستان کی سفارت کاری تو ویسے ہی فلاپ ہوئی ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تنقید ہم سنتے رہتے ہیں، سنتی رہتے ہیں نا ابھی، لیکن بجا بھی ہے، آپ بجا بھی ہے. یہ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ بالکل کہہ سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے تنخواہ کی آپ نے بات کی، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے. بالکل ہم جتنا بھی پاکستان کا شکر ادا کریں اللہ کے بعد وہ کم ہے. ہمیں اپنی حیثیت سے زیادہ دیا ہے، سچی بات یہ ہے. اور پاکستان نے بڑے محدود وسائل کے بعد بھی اپنے سفارتکاروں کو لک آفٹر اچھا کیا ہے. صحیح. اچھا، ایک انٹرنیشنل انٹریگ، یہ بھی بڑا انٹریگنگ سا نام ہے. انٹرنیشنل انٹریگ ایک تھنک ٹینک بنایا ہے آسٹریلیا کے جو فارمر ڈپلومیٹس انہوں نے مل کے، کچھ لوگوں نے انہوں نے انٹرنیشنل انٹریگ کے نام سے ایک بنایا ہے. حال ہی میں انہوں نے ایک کمپیریزن کیا ہے کہ دنیا بھر کے جو سفارتکار ہیں ان کے اپنے گھروں میں، دیکھیے ایک تو ہم اپنے گھروں میں تنخواہ لیتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتی ہے، لیکن ہم باہر جب جاتے ہیں تو وہ تنخواہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پہ پھر فورن الاؤنس ملتا ہے، اور پھر وہ ہر ملک کی جو اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق ملتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یمن میں ہوں، کیونکہ میں نے یمن میں سرو کیا ہے، تو میری سیلری اس طرح یا وہ الاؤنس اس طرح نہیں ہو سکتا جو کہ یو کے میں ہے یا یو کے میں، کیونکہ وہاں پہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے ہی ملے گا. یہ نہیں کہ ہمارا جو باہر جو لیونگ اسٹینڈرڈ اگر ہم یو کے میں ہوتے ہیں تو بڑا ہمارا زبردست ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جو فارن الاؤنس بھی ہوتا ہے یہ بھی ڈفر کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری، کاسٹ آف لیونگ میٹر کرتا ہے. اچھا، جو یہ انٹرنیشنل انٹریگ نے جو کمپیریزن کیا ہے نا، وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنے جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو وہ سیلری کتنی ملتی ہے، اور اس میں جو ہے پاور، جو پرچیزنگ پاور پیرٹی کا بھی جو ہے نا وہ بھی ایشو آ جاتا ہے. اچھا، ان کے مطابق سب سے زیادہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ امریکی سفارتکاروں کو ملتی ہے، ٹیبل اس میں ہے ان کو. اور اس کے بعد پھر جو ہے برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی، سعودی عربیہ، کینیڈا، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، میکسیکو اور یو کے، اور پھر انڈونیشیا. آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ ایک امریکی سفارتکار کو $1,40,000 ملتے ہیں سال میں. انڈیا کا جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ $78,000، 140 اور 78,000. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ملتے ہیں تقریباً $13,000 سے $14,000. تو یہ مڈ لیول کے جو سفارتکار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی اتنا بڑا ہیوج نہیں ہے. اور پھر دیکھیے پورے فارن آفس کا جو بجٹ ہے نا وہ 30 ارب روپے ہے، اور اس میں تمام مشنز بھی شامل ہیں باہر کے، اور فارن آفس کا یہاں بھی جو کیمپ آف، تو بہت مختصر سا بجٹ ہے. اس کے بارے میں کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا، بالکل باسط صاحپ تو بالکل بات گول کر گئے. اپنی ایگزیکٹ سیلری فگر انہوں نے آج بھی ہم سے شیئر نہیں کی. ناظرین، میں نے تو بہت پش کرنے کی کوشش کی. سو ہوپ فلی کسی اور پروگرام میں ہم دوبارہ سے یہ ایشو اٹھائیں گے اور جانیں گے کہ جی کیا کچھ تھا جو پاکستان آپ کو دیتا رہا. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.